اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون صلوات سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 19 کل پہلی مجلس میں ہم نے پہلی آیت سے لے کر 18ویں آیت تک تلاوت بھی کی تھی اور کل مقدماتی گفتگو میں یہ بات بیان ہوئی کہ سورہ مبارکہ یوسف نبی مکرم کے دکھوں کا، تکلیفوں کا، مصیبتوں کا ایک مرہم سورہ ہے۔ نبی مکرم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، اللہ نے سورہ یوسف کی صورت میں ایک مرہم آپ کے زخموں پہ رکھا ہے کہ تمہارے ساتھ اے میرے حبیب جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے کچھ بھائیوں نے ایک بھائی کے ساتھ ایسا کیا تھا، لہذا میں صبور بھی ہوں اور غیور بھی ہوں۔ صبور ہوں میں غیروں کی دشمنی پر اور غیور ہوں میں اپنوں کی دشمنی پر۔ انسان کو کبھی غیروں سے دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی اپنوں سے دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جب غیروں سے دشمنی کا سامنا کرنا پڑے تو اس وقت صبر کرنا ہے، اور جب اپنوں سے دشمنی کا سامنا ہو تو پھر غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ انہیں اپنا غیر نہیں بنانا، پھر بھی وہ اپنے ہی ہیں۔ انہیں تم اپنے ہونے سے باہر نہ نکالو، تم انہیں اپنے بھائی ہونے سے باہر نہ نکالو۔ مولا علی کی ذوالفقار پر ایک جملہ کندھا تھا۔ میں کل آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میری طبیعت بہت اچھی نہیں ہے، آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہے، سینہ جھکڑا ہوا ہے، گلا بیٹھا ہوا ہے۔ موسم جو دوبارہ سے ٹھنڈا ہوا تھا اس میں بہت سے لوگ متاثر ہوئے، تو میں بھی ان میں سے ہوں۔ سائیں جی صحت و سلامتی کے لائے بلند تر صلوات۔ مولا علی کی ذوالفقار پہ ایک جملہ کندھا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا، سل من قطعک، جو رشتہ دار تعلقات توڑے تو مجھ سے جوڑے رکھو۔ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ تو بلا نہیں رہے، وہ تو پوچھ نہیں رہے، انہوں نے تو میرے بھائی نے تو مجھے فلاں میرے بھتیجے کی شادی میں بلایا نہیں جی، اور کب تک ہم ذلیل ہوتے رہیں؟ کیا ہم ہی بلاتے رہیں، ہم ہی ملتے رہیں، وہ تو مل ہی نہیں رہے۔ تو انہیں مولا علی نے جواب دیا ہے، وہ بھی تلوار پر لکھا ہوا جواب ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ۔ سل من قطعک، جو رشتہ دار تعلقات توڑے تو مجھ سے جوڑے رکھو۔ اب ہمارے احساسات اور جذبات کیا کہتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور علی ہم سے کیا چاہتے ہیں ایک علیحدہ بات۔ سورہ مبارکہ یوسف کی 19ویں آیت پر غور کر رہے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے، پہلے آیت کا ترجمہ سن لیجئے، ایک صلوات کا سہارا چاہیے ہوگا۔
کہتے ہیں اکرم العلماء، امام جعفر صادق نے فرمایا علماء کا اکرام کرو، تو مولا کا فرمان ہے علماء کا اکرام کرو، اہل علم کا اکرام کرو. تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک صلوات کا سہارا بھی ہو. انیسویں آیت ہے، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں. جو گزشتہ 2 سالوں سے میرے ساتھ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارا انداز اور روش کیا ہے سورہ کی تفسیر میں. کیوں یہی سورہ، کیوں ہم نے سورہ یوسف کو ہی انتخاب کیا ہے، اور سورہ کیوں نہیں؟ قرآن مجید میں تو 114 سورے ہیں، کوئی اور سورہ کیوں نہیں لیا گیا؟ 2 سورے ایسے ہیں کہ جنہیں ماہ مبارک رمضان میں عرفاء نے، علماء نے، اللہ کے ولیوں نے زیادہ پڑھا بھی ہے اور زیادہ پڑھ کر سنایا بھی ہے. ایک سورہ حجرات ہے اور ایک سورہ یوسف ہے. سورہ حجرات بھی گھریلو اور اخلاقی مسائل، سماجی اخلاقیات اور گھریلو اخلاقیات اور ذاتی فردی اخلاقیات، زیادہ تر خلق کے اوپر، آداب پر، تہذیب پر وہ یہ سورہ رہنمائی کر رہا ہے. سورہ مبارک حجرات، اس کی 18 آیتیں، اس کی 111 آیتیں. یہ یقیناً کوئی 10 سال تک تو چلے گا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر لفظ سورہ یوسف سے لوگوں کا دل بھرنے لگے گا تو ہم صرف تفسیر قرآن لکھ دیں گے آئندہ. اور جب آ جائیں گے تو پھر سورہ یوسف ہی بیان ہوگا. ہوتا ہے کہ یہ صاحب آیت اللہ حیری، لاہور کے بزرگ عالم سید علی حیری، علامہ اقبال کے استاد، انہوں نے 1 مہینے تک سورہ کوثر کی تفسیر بیان کی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، 1 مہینے 30 دن تک وہ بولتے رہے اور سورہ کوثر کی تفسیر بیان کی. اور آخری دنوں میں انہوں نے کہا شاہ جی آپ تو شاید بچپن رہا ہوگا، دیکھا ہو شاید علامہ کو. میری ملاقات رہی. اچھا، تو اندازہ کر لیا شاہ جی کی عمر کتنی ہے؟ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد. علامہ حیری بڑا نام، لمحہ میں تلزین. میں آپ کو اپنے بچوں کو بتاؤں، علامہ رشید ترابی صاحب کے فرزند تشریف فرمائے، اہل علم تشریف فرمائے. ہمارے علماء تفسیر میں، مفسرین میں، علماء تفسیر میں بڑا نام آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کا ہے، جن کی تفسیر المیزان، تفسیر المیزان. آج کے دور میں ایک بہت بڑا نام علامہ آیت اللہ حسن زادہ، آیت اللہ جوادی آمدی کا ہے، جو اب تک 170 جلدیں ہو چکی ہیں اور پورا قرآن نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی طویل ترین تفسیر تسنیم ہے جو اس وقت شیعہ علماء نے لکھی ہے تفسیریں. مگر آپ کو سن کے یہ اچھا لگے گا کہ اس سے بھی زیادہ طویل تفسیر ہے تفسیر لوامع التنزیل، جو لاہور میں بیٹھ کر لکھی گئی ہے، جو اس قرآن کے بلا تشبیہ قرآن کے اس نسخے کے برابر اس کی جلدیں ہیں. اور 300 جلدیں بھی ابھی پرنٹ ہو چکی ہیں، لکھی جا چکی ہیں، اور ابھی قرآن کی مکمل تفسیر نہیں ہوئی ہے. یعنی اگر تفسیر تسنیم جسے ہم اس وقت کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ طویل تفسیر ہے، اس سے زیادہ طویل تفسیر اگر کوئی ہے تو وہ تفسیر لوامع التنزیل ہے علامہ سید علی حیری کی، علامہ اقبال کے استاد کی، جن کے پاس بیٹھ کے انہوں نے تھوڑا بہت تشریحوں کا اظہار کیا. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد اللہ. 1 مہینے جب سورہ مبارکہ کوثر کی وہ تفسیر بیان کرتے رہے تو 1 مہینے کے بعد دروازہ پر دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو ایک خاتون کھڑی تھی. تو انہوں نے کہا جی کون ہے؟ کہا میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہوں. آپ فرمائیے کہ آپ میری جان کب چھوڑیں گے؟ تو یہ پرانے لوگوں کا یہ طریقہ رہا کرتا تھا. پھر مولانا کی توجہ ہوئی کہ بھائی بہت ہو گیا ہے، اب مجھے کوئی اور سورہ لینا چاہیے. یعنی انہیں تذکر دیا گیا کہ حضور 1 مہینہ ہو گیا، آپ کوئی اور سورہ بھی لے لیجئے. اور یہ سب سے چھوٹا سورہ ہے قرآن کا، سورہ کوثر. 3 آیتیں ہیں اس کے اندر. اس سے چھوٹا سورہ یا سورہ النصر ہے یا اس میں بھی 3 ہی آیتیں. 2 آیتوں والا کوئی سورہ نہیں ہے. تو اگر ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کو بیان کیا جائے تو 3 آیتوں والا سورہ بھی 1 مہینے تک بیان ہوتا رہے گا اور پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جگر پر پتھر رکھیے، ذرا حوصلہ رکھیے اور اس طویل سورے کو سننے کے لیے آپ ساتھ دیجیے. آیت کہہ رہی ہے
ارشاد ہو رہا ہے وجاءت سیارۃ، اچانک پہنچا قافلہ۔ اس سے پہلے کی آیت آپ کے پیش نظر ہے، بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا ہے۔ اللہ کا بھی انداز اللہ ہی کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد 120 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی 120 سالہ عمر تھی جب حضرت اسماعیل دنیا میں آئے۔ منت مرادوں کے بعد اسماعیل دنیا میں آئے، اللہ نے کہا کہ اسی اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو۔ یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا، یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا۔ حضرت یوسف پانی سے اولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا۔ مولا علی کے ہاں غیرت مندی بہت تھی، ایک یہودی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا تھا، 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ علی کا امتحان تھا کہ ان کے سامنے ان کی زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے۔ جی مولا امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، نرم بدن تھا، یہ ان کا امتحان تھا کہ ان کے ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں تھڑیاں، گلے میں طوق ڈالا جائے گا۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، بابا سے کبھی کچھ نہیں مانگا، شوہر سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ جس کے مزاج میں مانگنا ہی نہ ہو اسے نبی حکم دے رہے ہیں میری فاطمہ میرے بعد فدق مانگنا ہوگا، اور وہ جا رہی ہیں فدق مانگنے کے لیے۔ یہ جناب زہرا کا امتحان، ہر ایک سے اللہ اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت یوسف انتہائی حسین وجود، 9 سال کی عمر ہے جب بھائی کنویں میں ڈال رہے ہیں۔ سال جس سن میں آپ کو کنویں میں ڈالا گیا اس وقت آپ کی عمر 9 سال کی ہے۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور جب کنویں میں پھینک کر چلے گئے تو یہ سوچ کر چلے گئے پھینک کر کے ان کی جان چھوٹی۔ یہ چاہتے تھے بابا سے دور کریں۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف سے پیار کرتے تھے، اور ہم نے پچھلے تفسیر میں بیان کر دیا پچھلے سال کی کیوں پیار کرتے تھے۔ اللہ کا نبی عادل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک بچے سے زیادہ پیار اور دوسرے بچوں سے کم پیار، کسی بچے سے زیادہ کسی سے کم، یہ عدل کے خلاف ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عادل ہو، ایک نبی ہو، ایک معصوم ہو، اور اس کے ہاں یہ رویہ یہ روش پائی جائے۔ وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ ایک بچے سے کچھ بچوں سے کم اور ایک بچے سے زیادہ، جس بچے سے زیادہ پیار کر رہے تھے وہ عین عدل تھا، اس لیے کہ وہ بچہ معصوم ہے، وہ اور بچوں کی طرح نہیں ہے، اور جب وہ اور بچوں کی طرح نہیں ہے تو پھر اسے احترام اور پیار زیادہ کیا جائے گا، یہی عدل کا تقاضا ہے۔ پھر یہ کہ حضرت یوسف کے بارے میں حضرت یعقوب کو معلوم بھی ہے کہ میرے بچہ پریشانیاں اٹھائے گا، مصیبتیں اٹھائے گا، اس کا مستقبل، اس کی آئندہ ایام سختی کے ایام میں، تو یہ چاہتے تھے بھائی کسی طرح حسد کی بنیاد پر، پہلے بیان ہو چکا، حضرت یوسف کو یہ کنویں میں ڈال کے چلے گئے، اور جب یہ کنویں میں ڈال کے چلے گئے تو اب وہاں ایک قافلہ پہنچا، وجاءت سیارۃ، قافلہ پہنچا۔ قافلے کو اللہ نے یہاں سیارہ کہا ہے، یہاں قافلہ یا عربی کا کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا، سیارہ۔ سیارہ معمولاً آج کی عربی کے اندر گاڑی کو کہتے ہیں، یعنی جو گاڑی کثرت سے چلتی ہو اسے سیارہ کہا جاتا ہے، طیارہ نہیں، سیارہ۔ طیارہ طیر، جو اڑ رہا ہو، جو پرواز کر رہا ہو اسے کہیں گے، اور جو زمین پہ چل رہا ہو اسے سیر کرنے والے کو سیارہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو کثرت کے ساتھ حرکت میں ہو کوئی وجود اسے سیارہ کہا جائے گا۔ یہ والا جو قافلہ تھا جو آ کے پہنچا تھا کنویں کے کنارے، یہ قافلہ وہ قافلہ تھا جو مسلسل سفر میں رہتا تھا، یعنی کاروان الحرمین تھا۔ آواز پڑھے ذرا محمد۔ یعنی اب یہ قافلہ واپس نہیں آیا، ایک گروپ کے دوسرا گروپ تیار ہے۔ اب میں کیسے جو ہے مجسم کرتا ہے اس بات کو کہ وہ قافلہ جو مسلسل سفروں میں رہتا ہو اسے عربی میں کہتے ہیں سیارہ، وہ قافلہ سیارہ کہلائے گا جو مسلسل سفر میں رہتا ہو۔ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، جب یہ قافلہ پہنچا تو ان میں جو وارد تھا، ان کا جو وارد تھا وہ بڑھا کنویں کی طرف، فَأَدْلَى دَلْوَهُ، اور اس نے کنویں کے اندر ڈول ڈالا۔ وارد کا لفظ دیکھیں، میں الفاظ پہ غور کرنا چاہ رہا ہوں۔ وارد
بر وزن قائد، سائد، وارد، سائق، یہ ایک وزن کے الفاظ ہیں۔ آگے جو چل رہا ہوتا ہے، قافلے کو لے کے جو چل رہا ہوتا ہے اسے قائد، اور جو اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے جو قافلے کو سنبھال بھی رہا ہوتا ہے مگر قافلے کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی قائد سے پیچھے ہوتا ہے مگر قافلے کے ساتھ بھی نہیں ہوتا اور قائد کے برابر بھی نہیں ہوتا، وہ ایک درمیانی کیفیت میں ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ قافلے کے درمیان آ جاتا ہے، کبھی وہ قافلے کے عقب میں چلا جاتا ہے، مگر اس کی جو اصل موقعیت اور اصلی جگہ ہوتی ہے وہ قافلے سے کچھ فاصلے پہ آگے آگے چل رہا ہوتا ہے۔ وہ جو آگے جا رہا ہوتا ہے جب دیکھتا ہے کہ پیچھے رہ گیا ہے، آہستہ چل رہا ہے، کمزور پڑ گیا ہے چلنے میں، اسے حوصلہ دیتا ہے، اسے ہمت بتاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آگے چلو، اس کو سہارا دیتا ہے، اس کے جب سواری کو، اس کے جانور کو کھینچتا ہے، یعنی اسے ملا۔ اسے قافلے والوں نے کیا کیا کہ اپنے والد کو بھیجا جائے، فادلہ دلوا، اور اس نے ڈول ڈالا اس کے اندر۔ یہاں پر میں یہی عرض کر دوں کہ یہ بھائی تو بہہ کر چلے گئے تھے، اور کس کنویں میں بہہ کر چلے گئے تھے؟ دو روایتیں۔ ایک روایت تو یہ کہ یہ کنواں رستے کا کنواں تھا، راہ کا کنواں تھا، راستے کا کنواں تھا۔ ایک روایت یہ کہ نہیں، یہ چاہ متروکہ تھا، وہ کنواں تھا کہ جس کو ترک کر دیا گیا اس وجہ سے کہ اس کا پانی کڑوا تھا یا اس میں پانی نہیں تھا، یعنی کبھی پانی اس میں ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا، لہٰذا اس کنویں کو چھوڑ دیا گیا تھا، یا اس وجہ سے اس کو ترک کر دیا گیا تھا کہ اس کنویں کا پانی کڑوا تھا۔ بھائیوں نے وہ چاہے متروکہ میں حضرت یوسف کو پھینکا تھا تاکہ یہاں سے کوئی گزرے بھی نہیں، اور جب یہاں سے کوئی گزرے گا نہیں تو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، اور جب بچانے والا نہیں ہوگا تو آخر یہ کنویں میں مر جائے گا۔ اللہ نے اس قافلے کو رستہ بہکا دیا، بھٹکا دیا، اور یہ بھٹکتے ہوئے چاہے متروکہ تک آ گئے۔ اب یہ لفظ تو میرا بولنا مجبوری تھی کہ اللہ نے اس قافلے کو راستہ بھٹکا دیا۔ اب میں صحیح لفظ بول رہا ہوں، اللہ نے اس قافلے کو ہدایت عطا کی کہ یہ وہاں نہیں بلکہ اس طرف جائیں کہ جس کنویں کی طرف لوگ جایا نہیں کرتے، اس لیے کہ وہاں حضرت یوسف کو اللہ نے بچانا تھا۔ ایک صلوات دیا کرے محمد۔ اور جب بھائیوں نے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ 3 دن حضرت یوسف کنویں میں رہے۔ کتنے دن کنویں میں رہے؟ 3 دن حضرت یوسف 9 سال کی عمر ہے، حسین ترین بچہ ہے، نازنین بچہ ہے، بدن بہت نازک ہے اور انتہائی خوبصورت بچہ ہے۔ تاریخ میں حضرت یوسف سے زیادہ حسین بچے کو کم سے کم استعارے کے طور پر نہیں لیا گیا۔ واحد حسین بچہ ہے جس کے حسن کو استعارہ بنا دیا گیا، یعنی اگر حسن کا مثال دینی ہے کہ کون حسین ہوتا ہے، کیسا حسین ہوتا ہے، حسین کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ حسن یوسف۔ تو حضرت یوسف کے حسن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ 3 دن تک یہ کنویں کے اندر رہے، اور ان 3 دنوں تک جبریل امی جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مناجات اور دعائیں سناتے رہے ان 3 دنوں تک، اور وہ دعائیں بھی ہم نے پچھلے سال بیان کر دی تھی کہ کون کون سی خاص دعائیں تھیں جو حضرت یوسف کو جبریل امی سناتے رہے۔ اب یہ بھائی روزانہ اٹھ کے آ کے دیکھتے تھے صبح کہ یہ ابھی کنویں میں ہی ہے، آوازیں بھی لگا کے دیکھتے تھے کہ زندہ ہے مر گیا ہے۔ تیسرے دن جب ایسے ہی دیکھنے کے لیے آئے کہ آج کیا ہوگا، تو کیا دیکھا کہ ان سے پہلے کا قافلہ پہنچا ہوا ہے وہاں، اور قافلے نے وہ بچہ ڈول ڈالا اور وہ حضرت یوسف کو باہر نکال دیا۔ ابھی میں اس کی تفصیل بھی عرض کرتا ہوں۔ تو یہ وہاں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو عبد فراری ہے، یہ ہمارا بندہ ہے، یہ ہمارا عبد ہے، ہمارا غلام ہے۔ یہ بھاگ گیا تھا، اور عبد فراری کی قیمت نہیں ہوتی تھی، یعنی عبد فراری کم قیمت میں بکتا تھا۔ یہ عیب ہے کسی عبد میں کہ وہ بھاگ جائے۔ یعنی اگر بندوں کا عبد فراری ہو تو وہ تو عیب ہو، اور اگر اللہ کا عبد فراری ہو تو وہ کتنا بڑا عیب ہے۔ یہاں یہ آگے کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، اس نے ہمیں چھوڑ کر بھاگ گیا، یہ عبد فراری ہے۔ تو عبد فراری کی قیمت نہیں ہوتی تھی، تو پھر اب آپ آگے دیکھیے گا، آگے والی آیت کے اندر بیان ہوگا کہ انتہائی کم قیمت میں حضرت
یوسف کو بیچا گیا، انہی بھائیوں نے پیسے لیے، یعنی دو ظلم کیے حضرت یوسف پر، ایک بھائی کو کنویں میں ڈالا اور ایک بھائی کے پیسے بھی لیے، یعنی بھائی کے پیسے بھی لیے اور بھائی کو کنویں میں ڈالا۔ بہرحال میں ایک روایت تفسیر قرآن میں مولانا، آج میں کل جب پڑھ رہا تھا اس کو دیکھ رہا تو ایک تفسیر میں ایک نقطے کا اضافہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سوال کیا، قال رسول اللہ لجبرائیل انت ما قوتک هل آیت قط اصابک تعب و مشقت، اے جبریل کبھی تمہارے پر کسی کام میں مشقت اور تعب آئی، مشقت کا سامنا کرنا پڑا، کوئی کام مشکل پڑا تمہارے پر؟ قال نعم یا رسول اللہ 3 مرات، 3 جگہ میرا کام مجھے مشکل پڑا، 3 جگہ میرا کام مجھے مشکل ہونے لگا۔ یومن القی ابراہیم فی النار، جس دن ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور مجھے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ جا کر ابراہیم کو بچاؤ، اور میں جب ابراہیم کو بچانے کے لیے گیا تو ابراہیم آگ میں پہنچ چکے تھے، اور میں نے ابراہیم کو بچانے کے لیے جب ان سے مدد کہ وہ میری مدد لیں اور میں ان کو مدد دوں، تو انہوں نے میری مدد لینے سے انکار کیا اور کہا کہ میں تم سے مدد نہیں چاہتا۔ میں نے کہا اللہ کا حاجت یا ابراہیم، یہ حدیث کا جملہ، اللہ کا حاجت یا ابراہیم، ابراہیم کو حاجت ہے؟ تو کہا کہ ہم الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ ابراہیم نے مجھے یہ جواب دیا، ہاں مجھے حاجت ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر کس سے؟ کہا اسی سے ہے جس نے تمہیں میرے پاس آنے کی اجازت دی ہے۔ تو کہا پھر بتاؤ میں جا کے تمہاری حاجت اس تک پہنچا دوں؟ تو پھر ابراہیم نے مجھے جواب دیا کہ علمہ بحالی یغنی عن سؤالی، وہ میرے حالات سے آگاہ ہے تو اب سوال کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد۔ ایک یہ میں کیفیت تھی کہ جب میں پہنچا تو تاب میں تھا، میں مشقت میں تھا کہ میں اللہ کے خلیل کو بچاؤں۔ وثانیہ حین امر ابراہیم بذبح ولدہ اسماعیل اوحی اللہ الی ان ادرکہ، دوسرا مرحلہ وہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ دی اور چھری چل گئی تھی، تب مجھے اللہ نے کہا جاؤ جا کے اسماعیل کو بچاؤ، اور میں کس صورت کے ساتھ پہنچاؤں گا چھری کو الٹا کرنے کے لیے، اور ابراہیم چھری چلا رہے تھے اور میں نے اسی حالت میں ابراہیم کی چھری کو الٹا کر دیا۔ چھری الٹی جب چلے گی تو گلا تو نہیں کاٹے گی، نیل تو ڈال دے گی، اور جب گلا نہیں کٹتا تھا وہ زور لگاتے تھے اور گلا نہیں کٹتا تھا، پھر وہ آنکھیں کھول کے پٹی کھول کے دیکھتے تھے اور پھر سیدھا کر کے رکھتے تھے، پھر پٹی باندھ کے چلاتے تھے، پھر الٹا کر دیتا تھا میں۔ تو ابراہیم نے چھری سے کہا کہ میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو چھری نے کہا الخلیل امرنی والجلیل نہانی، خلیل مجھے امر کرتا ہے، جلیل مجھے روک دیتا ہے۔ اور اس طرح سے پھر میں نے کہا اور میں نے اسماعیل کو بچایا۔ وہ ثالثۃ، اور تیسرا مرحلہ، حین رمیا یوسف فی الجب فاوحی اللہ الی ان ادرکہ فنزلت الیہ بسرعۃ، تیسرا مرحلہ وہ تھا میرے لیے مشقت کا کام تھا کہ جب بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اللہ نے کہا جاؤ یوسف کو بچاؤ، اور میں جب پہنچا تو یوسف کی پنڈلیاں پانی میں جا چکی تھی۔ وہ جو پانی سے ہولنے والا بچہ، اب مزاج ہے نا، اللہ نے بشری تقاضے بھی تو رکھے ہیں نا، وہ جو پانی سے ہولنے والا بچہ تھا اس کی پنڈلیوں تک وہ پانی میں ڈوب رہا تھا کہ میں نے جا کر پانی کے کنویں کی تہ میں رکھے ہوئے پتھر کو بلند کرنا شروع کیا اور ان کے پیروں سے جوڑ کر اس پتھر کو سطح آب پر لے آیا تاکہ وہ پانی کے اوپر آ کر پتھر کے اوپر آ کے بیٹھ جائے۔ میں نے یہ کام یوسف کے بچانے کے لیے کیا اور یہ تیسرا مرحلہ تھا۔ اور پھر جب یہ کیفیت ہوئی تو جبریل کہتے ہیں، روایت پوری نہیں ہو رہی ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں، جبریل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ تو چاہے متروکہ تھا، اس کے اندر تو سانپ تھے، اژدہے تھے، بچھو تھے، اس میں تو افعی تھے، اس میں تو اژدہے تھے، اس میں تو جو ہے وہ جو ہے حیا تھا، سانپ تھا، تو ادھر وہ سب لپکے یوسف کو ڈسنے کے لیے، ادھر مجھے اللہ کا حکم ہے کہ ادرک، اس کی مدد کرو، اس کو بچاؤ۔ تو میں نے ان سارے جانوروں کو آواز دے کر کہا کہ یہ اللہ کی حجت ہے، اور جب ان پر واضح ہوئی کہ اللہ کی حجت ہے تو انہوں نے یوسف پہ حملہ کرنے سے خود کو باز رکھا، مگر ایک اژدہا ایسا تھا جس نے میرے یہ کہنے، شیطان تھا نا، صلوات پڑھیں ذرا محمد، میرے یہ
کہنے کے باوجود بھی ارادہ کیا کہ یوسف کو ڈسے، تو میں نے ایک آواز کو کنویں میں ایجاد کیا، جس کو اگر میں آپ کی اپنی الفاظ میں کہوں ایک دھماکے کو ایجاد کیا، ایک آواز کو میں نے کنویں میں ایجاد کیا جس کی وجہ سے اس کے کان بہرے ہو گئے، اور اب اس کی نسل میں جتنے بھی سانپ آئیں گے سارے بہرے پیدا ہوں گے، اور وہ اس اپنے کان کی تکلیف کی وجہ سے یوسف کے قریب نہیں آیا۔ اس طرح سے میں نے یوسف کو کنویں کے اندر پانی سے بھی بچایا، جانوروں سے بھی بچایا، اور یہ اللہ نے مجھے حکم دیا۔ دیکھیے، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنے وارد کو جو آگے چل رہا تھا اسے کہا جاؤ جا کے اس کی کنواں نظر آ رہا ہے، اس کنویں سے پانی نکالو، تو اس نے آگے جا کر فادرہ دلوا، اور پھر اس نے بالٹی ڈالی، ڈول ڈالا۔ جیسے ہی اس نے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف نے وہ ڈول اپنے سامنے آتے ہوئے دیکھا۔ آپ لوگ اکتاتے نہیں تھے میری بات؟ حضرت یوسف نے وہ ڈول اپنے آگے دیکھا، ان کے آگے لٹکا ہوا تھا وہ ڈول، چاہا کہ اسے پکڑے تو فوراً خیال آیا کہ یہ بھائی ہوں گے جنہوں نے پہلے میرے ساتھ ایسا کیا، وہ اب کیا کریں گے میرے ساتھ، تو ڈول کو ہاتھ لگانے سے آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، ہاتھ نہیں لگایا، تو جبریل نے آواز دے کر کہا یہ تمہارے بھائی نہیں ہیں، تم ڈول کو پکڑ لو۔ حضرت یوسف نے اس رسی کو پکڑ لیا، وہ سنگین ہو گیا وجود، رسی بھاری ہو گئی، سنگین ہو گئی، اس نے بالآخر بڑی مشقت کے ساتھ رسی کو کھینچا، جیسے ہی ڈول باہر آیا۔ اب فخر الدین رازی مولانا فرماتے ہیں کہ مولانا کہ یہاں اس وارد کا نام جو تھا وہ بشرا تھا، اس نے اپنے آپ کو آواز دے کر کہا اے بشرا، بشرا نام تھا اس کا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ علماء تفسیر اہل بیت بیان کرتے ہیں کہ نہیں، اس نے ایک خوشی کے انداز میں بشارت دی لوگوں کو کہ ہم پانی نکال رہے تھے مگر یہاں تو ایک نوجوان نوخیز جوان باہر آ گیا ہے، مگر خوشخبری کے طور پر وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور فوراً کا اسے چھپا لیتے ہیں، یہ ایک مال التجارہ ہے، یہ اچھا بکے گا۔ یہ جو لفظ ہے نا وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اس کو ہم چھپا لیتے ہیں، یہ ایک مال تجارت ہے، یہ اچھا بکے گا۔ اس کے لیے نبی مکرم نے جب اس آیت کو حضرت پہ نازل کیا گیا تو حضرت نے اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس کی تفسیر میں سرکار نے فرمایا، ایک سرد آ اور ایک دکھ بھرے لہجے میں، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم تھا، اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ مال التجارہ ہے، اسے کہہ رہے ہیں اسے بیچنا ہے۔ یہ جو لوگوں کو آزادیاں دلواتا ہو، جس کے والد بھی، جس کے دادا بھی، جس کے جو خود بھی، جو حضرت اسحاق کا بیٹا ہو، جو حضرت یعقوب کا پوتا ہو، جو حضرت ابراہیم کا پوتا ہو، ابراہیم نے لوگوں کو آزادیاں دلوائی، یعقوب نے لوگوں کو آزادی دلوائی، اسحاق نے لوگوں کو آزادی دلوائی، اسحاق نے آزادی دلوائی، یعقوب نے آزادی دلوائی، یہ اس کی اولاد ہے۔ اسے کہا جا رہا ہے کہ ھذا بضاعۃ، یہ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اس کو ایک مال تجارت کے طور پہ رکھیں گے یہ، مگر قرآن نے آگے بڑھ کر کہا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، یہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ اسے چھپا لو، اسے رکھ لو، اسے سب کے سامنے نہ لے کے جاؤ، اس کو راز میں رکھو، اسے کہیں اور لے جاؤ، کوئی اور نہ دیکھنے پائے، اس کو ہم مال التجارہ کے طور پہ رکھتے ہیں، اسے بیچیں گے۔ اللہ نے کہا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ اسے تفسیر کے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہاں در حقیقت اللہ نے ایک تنبیہی جملہ یہ نازل کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، اللہ خوب جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے چند پیغامات، یہ تو آیت کے الفاظ پر میں نے غور کیا ہے اور آپ کو ایک بستر، ایک ماحول فراہم کر کے دیا ہے کہ آپ اس آیت کے اوپر غور فرمائیں۔ اس آیت کے چند پیغامات ہیں۔ سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ خداوند متعال اپنے مخلص بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔
جو اس کے مخلص بندے ہوتے ہیں انہیں وہ مدد فراہم کرتا ہے۔ حضرت نوح کو پانی پر مدد عطا فرمائی، حضرت یونس کو پانی میں مدد عطا فرمائی، حضرت یوسف کو پانی کے برابر میں مدد عطا فرمائی، حضرت ابراہیم کو آگ میں مدد فراہم ہوئی، سرکار دو جہاں کو غار میں مدد فراہم ہوئی، مولا علی کو بستر پہ مدد فراہم ہوئی۔ اپنے مخلص بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، غیب سے انہیں مدد عطا کرتا ہے۔ کبھی غور فرمائیں کہ غار میں نبی تھے مگر اللہ نے مکڑی کا جالا تنوا کر، کبوتری سے انڈے دلوا کر یہ اہتمام کیا کہ یہ نہیں ہے۔ سرکار غار میں تھے، اللہ انتظام کر رہا ہے نہیں ہے، اور سرکار بستر پہ نہیں تھے اور علی کو لٹا کے انتظام کر رہا ہے کہ ہیں۔ یہ اللہ کیسے بستر پر ہیں، بستر پر نہیں ہے، انتظام ہو رہا ہے ہیں، غار میں ہے، انتظام ہو رہا ہے نہیں ہے۔ میں لفظ کہہ دوں اللہ تقیہ کرے تو جائز، اور ہم اطاعت الہی میں تقیہ کریں تو بدعت۔ التقیۃ دینی و دین آبائی، صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ تو اللہ مدد کرتا ہے اپنے خاص بندوں کی۔ حضرت یوسف کی مدد کی ہے ایک رسی کے ذریعے، ادھر مکڑی کے جالے کے ذریعے، ادھر کبوتری کے انڈے کے ذریعے۔ احول بیوت ہے مکڑی کا جالا، پھونک مارے تو پھٹ جائے، ٹوٹ جائے۔ اتنا کمزور گھر احول بیوت جسے قرآن نے کہا ہے، اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے حضرت نبی مکرم کی حفاظت کی ہے۔ ایسے ہی یہاں ایک رسی کے ذریعے سے حضرت یوسف کی مدد کر رہا ہے۔ یعنی اگر ایک معمولی رسی، بھئی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اہل دقت کو، ان سے دعا چاہیے، ایک معمولی رسی اگر ایک نبی کو بچا سکتی ہے تو جن اہل بیت کو اللہ نے حبل اللہ قرار دیا۔ صلوات پڑھیں۔ وہ کس کس کو نجات عطا کریں گے، وہ کسے نجات عطا نہیں کریں گے۔ ہر وجود اگر نجات چاہتا ہے تو وہ حبل اللہ سے خود کو جوڑ لے، اور حبل اللہ سے جڑنے والا نجات پاتا ہے۔ دوسرا نقطہ اس آیت کے حوالے سے وہ یہ کہ کبھی اپنے نقصان پہنچاتے ہیں اور غیر فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ غیر ہیں تو نقصان ہی پہنچائیں گے، اپنے ہیں تو فائدہ ہی پہنچائیں گے۔ کبھی اپنے نقصان پہنچاتے ہیں، شاید لگتا ہے کہ آج کا زمانہ تو اس جملے کو بار بار کہنے اور سننے کا زمانہ ہے جی۔ کبھی اپنے نقصان پہنچاتے ہیں، بھائیوں نے نقصان پہنچایا، اور غیر فائدہ پہنچاتے ہیں، جہاد سیارت غیر سے انہوں نے مدد کی۔ تیسرا نقطہ، یہ جو بارد ہے، یہ جو قائد ہے، یہ جو سائق ہے، قافلہ کتنے لوگوں پر مشتمل ہوگا؟ بھائی مثلاً 20 اونٹوں پر، 40 سواروں پر، 40 سواریوں پر، چھوٹا بڑا ہوتا ہے قافلہ، ٹھیک ہے، مگر ہر قافلے کے اندر کام تقسیم ہے۔ یہ تقسیم کار اجتماعی زندگی کے اہم اصولوں میں سے ہے، یہ قرآن کی رہنمائی ہے۔ اجتماعی زندگی میں کاموں کو تقسیم کرو، ہر کام خود لے کر نہیں بیٹھو، ہر مسئلہ اپنی جیب میں مت رکھو، کوئی مسئلہ کسی اور کے حوالے کر دو، یہ کام اس کے حوالے کر دو، کام کو تقسیم کرو۔ جب کام کو تقسیم کیا جائے گا تو ایک اجتماعی زندگی، ایک سماجی زندگی سامنے آئے گی۔ لہذا وارد، سائق، قائد، رائد، یہ الفاظ قرآن نے مختلف ذمہ داروں کو یاد کرتے ہوئے استعمال کیے۔ چوتھا نقطہ، بعض افراد انسان کو بھی مال التجارہ بنا دیتے ہیں، یعنی انسان بھی بیچا جاتا ہے، جس پر سب بکے وہ بھی بکا جاتا ہے، وہ بھی بیچا جاتا ہے۔ ساری دنیا انسان کے لیے بنائی تھی، انسان کو تو کسی کے لیے نہیں بنایا تھا۔ یہ اگر کسی اور کی خاطر بک جائے تو یہ انسان کی پستی ہے۔ میں تفصیل میں آگے جا کر
آگے کی آیت بھی کیونکہ کتنے میں بیچا یہ والی آیت آگے ہے، کل کی آیت ہے، کل بیان ہوگی کہ حضرت یوسف کو کتنے میں بیچا. آپ لوگ آئیں گے نا سننے کے لیے؟ حضرت یوسف کو کتنے میں بیچا یہ کل کی آیت کے اندر بات ہوگی. اور پھر بیچنے والوں کو اور خریدنے والوں کو اگر کچھ خریدنا اور بیچنے کا مزاج بنانا بھی ہے تو پھر طے کرنا ہوگا کہ کس کے عوض کیا چیز بیچی جائے اور کیا چیز کس کے عوض نہیں بیچی جاتی. اور زیادہ اچھا بیچنے والا اور زیادہ اچھا خریدنے والا بھی ڈھونڈنا ہوگا کہ کس نے اچھا سودا کیا ہے، کس نے اچھی قیمتیں لگائی ہیں اور کس نے کس کی قیمت کتنی لگائی ہے اور کون حق رکھتا ہے کہ وہ قیمت لگائے. ہر تاجر بھی قیمت نہیں لگا سکتا چیزوں کی، جانتا ہی نہیں ہے. قیمت لگانے ابھی کل کی آیت ہے، اس کو مجھے آپ اجازت دیں کہ میں کل ہی بات کروں کہ حضرت یوسف کو کتنے میں بیچا اور بیچنے کے حوالے سے قرآن اور احادیث اور ائمہ کی تعلیمات ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہیں بیچنے اور خریدنے کے حوالے سے. آج کی آیت کا ایک اور پیغام وہ یہ کہ بہرحال انسان کو بھی مال التجارہ بنا دیا جاتا ہے. انسان اتنا گر جاتا ہے، اس کو گرا دیا جاتا ہے، اس کو اتنا حقیر کر دیا جاتا ہے، اس کو اتنا مظلوم کر دیا جاتا ہے کہ اسے بیچ دیا جاتا ہے. پانچواں نقطہ وہ یہ کہ بہرحال حقیقت لوگوں کے سامنے چھپانے سے، کتمان حقیقت اگر کوئی کر رہا ہو تو اللہ بہرحال حقیقت کو جانتا ہے اور وہ آشکار کرنا بھی جانتا ہے. چھٹا نقطہ جو بہت میرے آج کے بیان میں مجھے سب سے زیادہ لذیذ نقطہ لگ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان طلب کچھ اور کرتا ہے، اسے ملتا کچھ اور ہے. وہ جو طلب کرتا ہے، بھائی یہ تو حضرت یوسف کو نہیں چاہتے تھے، یہ تو پانی چاہتے تھے، یہ تو کنویں سے پانی چاہتے تھے، یہ پانی چاہتے تھے، یوسف مل گئے. تو بعض اوقات ہماری طلب سے زیادہ ہمیں مل جاتا ہے. پانی سے زیادہ حضرت یوسف کا وجود ہے نا. صلوات پڑھیں گا محمد علیہ. یہ چاہتے تھے کچھ اور، ملا انہیں کچھ اور ہے. لہذا جنت کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ایک عجیب ایک رہنمائی فرمائی ہے. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا. جنت میں رہنے والے جو چاہیں گے وہ انہیں ملے گا، مگر وہ جو چاہ رہے ہوں گے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اس سے زیادہ ہے. میری اور آپ کی تو ایک سوچ ہے نا، مجھے معاف کیجیے گا. ہم ایک حد تک ہی سوچ سکتے ہیں نا، ہماری خواہشوں کی بھی کوئی حد ہے، ہماری خواہشوں کی بھی کوئی حد ہے نا، کہ اس سے زیادہ ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی بات. ہم اس سے زیادہ کوئی سوچ ہی نہیں رہے، اس سے زیادہ ہماری تمنا ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہماری آرزو ہی نہیں ہے. وہ بہت بڑا انسان ہوتا ہے جو اپنی آرزوؤں کو بڑا کر رہے ہیں. بعض لوگ عزیزان گرامی کئی سالوں دشمن، مخالف، استعمار، استکبار کئی سال لگاتا ہے لوگوں کو خریدنے میں، اور بعض لوگوں کی آرزویں اتنی چھوٹی اور کم ہوتی ہیں کہ ایک چائے کی پیالی پر ہی بک جاتے ہیں. ایک ڈی سی صاحب کی ملاقات میں ہی ان کا حال خراب ہو جاتا ہے، ایک ایس پی صاحب کی ملاقات ہی ان کے لیے معراج ہوتی ہے. بھائی صلوات پڑھیں ذرا نبی اور آل نبی. کتنی چھوٹی آرزو ہے، کتنا انسان اپنے آپ کو گرا رہا ہے، نیچے لے کر آ رہا ہے. اپنی آرزوؤں کو بڑا کرنا یہ خود دلیل ہے کہ یہ آدمی بڑا ہے. یعنی کسی کے بڑے ہونے کو فٹوں سے نہیں ناپا جائے گا، انچی ٹیپوں سے نہیں ناپا جائے گا کہ کون کتنا بڑا ہے، اس کی آرزوؤں سے ناپا جائے گا. جی یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا علی نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسنہ. ہر شخص کی قیمت وہی ہے جسے وہ چاہتا ہے. ہماری چاہت ہی ہماری قیمت ہے. اب اگر ہم چائے کی پیالی چاہتے ہیں تو یہی قیمت ہے، اور اگر ہم معراج چاہتے ہیں تو یہ ہماری قیمت ہے. توجہ کر لیں آپ حضرات.
اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لہم ما یشاؤون فیہا، جنت میں یہ چاہیں گے کہ یہ مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ مل جائے، جو چاہیں گے وہ ملے گا، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے وَلَدَيْنَا مزید، مگر ہمارے پاس تو اس سے زیادہ ہے۔ تو چاہت سے زیادہ ہم کچھ چاہتے ہیں، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ آنکھوں نے ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی، نہ کانوں نے ایسی چیزیں سنی ہوں گی، نہ دل میں کبھی کی ایسی چیزوں کے کوئی خیال بھی آیا ہوگا۔ اللہ کہے گا نوجوان نوخیز جوان مل گیا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے سوالات کا ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ سوال کسی کو پوچھنا ہے تو یہ مائک لے لیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ میرا یہ سوال ہے، جیسے کہ کل آپ نے ارشاد فرمایا تھا اور آج بھی آپ نے اپنے درس میں یہ جاری رکھا کہ جو سورہ یوسف ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں پہ ایک مرہم ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پرسے کے طور پہ یہ پورا سورہ نازل کیا ہے۔ تو اور آج آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو تجارت والی آیت آج آپ نے تلاوت فرمائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا اس طرح سے، تو آپ نے فرمایا یہ جب آیت فرمائی تو پھر رسول اللہ نے ایک حدیث بھی فرمائی۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یوسف ایک دم ساری 111 آیتیں جو ہیں رسول اللہ پہ نازل کی یا رفتہ رفتہ نازل کی؟ شکریہ۔ دیکھیے سورہ یوسف کی ہم نے تقریباً 5 شان نزول بیان کیے تھے، ان میں سے ایک نقطہ یہ تھا جسے آج ہم نے تکرار کیا، اور 4 نقطے وہ تھے جو ہم نے آج تکرار نہیں کیے۔ ان میں سے ایک نقطہ جو سورہ یوسف کے شان نزول کے حساب سے ہے وہ یہ ہے، یعنی شان نزول، ایک شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہودی حضرت یعقوب اور حضرت یوسف یعنی حضرت یعقوب کے خاندان کا کنعان سے مصر ہجرت کر جانا، وہ یہودیوں کے لیے ایک سوال تھا کہ حضرت یعقوب اور ان کے خاندان کے لوگ کنعان سے مصر کیوں ہجرت کر گئے۔ اور ان کے بڑوں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی آخری زمانے میں نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ تفصیل بتا دے کہ کیوں یعقوب اور یوسف حضرت یعقوب کا خاندان مصر منتقل ہوا، ہجرت کر گیا، تو وہ سچا نبی ہوگا۔ تو ایک شان نزول اس سورہ کا یہ ہے کہ نبی مکرم کی نبوت پر یہ سورہ دلیل ہے، یہ سورہ نبی کی نبوت پر دلیل ہے۔ یہودیوں نے اگر کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اور آپ نبوت میں دعوے دار ہیں اور نبوت ہے آپ کے پاس، تو بتائیں کہ یہ کیا ہوا تھا، یوسف کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ پورا سورہ ایک ساتھ نازل ہوا، اس کی جزیات، اور جب نبی نے جزیات بیان کی تو یہ دنگ رہ گئے کہ ہمارے پاس جو ہمارے بڑوں نے معلومات دی تھی اس سے تو یہ 1000 برابر زیادہ معلومات ہے جو یہ نبی دے رہے ہیں، لہٰذا یہ دلیل ہے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ تو بہت بڑی تعداد میں یہودی مسلمان ہوئے تھے اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد۔ جی السلام علیکم۔ آقا، سوال یہ ہے کہ کل آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ سورہ ولایت اللہ میں بھی دلیل ہے، تو میرا یہ سوال ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے ولایت رسول اللہ کو دی اور دیگر انبیاء بھی اس ولایت کے تسلسل میں رہے اور ائمہ علیہم السلام، اور جیسے سورہ صف میں بھی بیان ہوا ہے آیت نمبر 8 اور 9 میں کہ جو 12ویں غیبت میں وہ بھی اپنی حکومت قائم کرے گا، تو اس غیبت کے زمانے میں اسی ولایت کے تسلسل میں اگر کوئی ایسا عالم، کیا کہتے ہیں آپ اشارہ سمجھ کے ہوں گے کہ اگر حکومت قائم کرتا ہے ولایت فقیہ صاف کرو جی، تو اس سے کیا کہتے ہیں اس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے اس ولایت کو؟ دیکھیے ولایت خدا، رسول اور اہل بیت ولایت مطلقہ ہے، ٹھیک ہے۔ ولایت اللہ، ولایت رسول اللہ اور ولایت اہل بیت ولایت مطلقہ ہے، اور فقیہ کی جو ولایت ہوتی ہے وہ مطلقہ ولایت نہیں ہوتی۔ کافی ہے اتنا۔ جی، خواتین سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہاں مائک پہنچائیے گا وہاں۔ خواتین میں مائک ہے، اگر نہیں ہے تو وہاں پہنچایا جائے تاکہ وہاں سے سوال۔
अस्सलाम बड़े हो वालेकुम। जी। अगर 2-3 सवाल थे। बेसिकली एक ये कि जब आपका जितने भी हमारे फरूए दीन हैं, इनकी डिटेल्स अल्लाह ताला ने, अल्लाह की क्या हिकमत थी कि इसमें कुरान में नहीं बयान की गई। जैसे फरूए दीन यानी नमाज 2 रकत फजर पढ़नी है, ज़ोहर पढ़नी है, मगरिब पढ़नी है, ताकि उम्मत के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। और जो आज उम्मत लड़ रही है एक दूसरे से और एक दूसरे से तफरक़ेबाज़ी हो रही है, तो उसमें शायद कमी पेश आई थी। लेकिन अल्लाह की इसमें क्या हिकमत है और उलमा कराम इसको कैसे बयान करते हैं? एक एक ही ले लीजिए। आप इस सवाल का यही जवाब दे देता हूँ कि अगर फुरुआत दीन की तफसील भी कुरान में नाजिल हो जाती तो नबी की मोहताज ये उम्मत न रहती। नबी ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। एक सलवात पढ़ें जरा। नबी ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। नबी अल्लाह ने खुद कुरान मजीद के अंदर फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा रसूल जो दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। हिकमत कुरान के नाजिल होने की लोगों को हिदायत देना था, और हिदायत थ्योरी से नहीं पहुँचेगी, प्रैक्टिकल के साथ पहुँचेगी। तो एक ऐसा वजूद ज़रूरी था इस थ्योरी के साथ कि जो हिदायत दे। अगर इस थ्योरी के अंदर ही सब कुछ बयान कर दिया गया होता तो फिर वो प्रैक्टिकल वाले का मोहताज नहीं होता। सब लिखा हुआ है भाई, क्या ज़रूरत आ रही है पूछने की, क्या मुसीबत आ रही है पूछने की। पूरी उम्मत को, कुरान पढ़ने वालों को, मुसलमानों को नबी का मोहताज बनाया है। इसलिए कुरान मजीद के अंदर नमाज की जो भी आयात हैं वो भी नमाज की तरतीब के मुताबिक नहीं है। जी। दूसरा सवाल ये था कि जो अल्लाह ने जितने भी हर दौर में आवाम के लिए अपने हादी और नबी इमाम सेलेक्ट किए, उनका जैसे हमारे 12 इमाम हैं, उनके नाम कुरान में अगर दे दिए जाते तो जो आज मेजॉरिटी आपकी उम्मत जो है वो इमामों से गाफिल है या इमामों को मानती ही नहीं है, तो हम शायद सब एक पेज पे होते और 12 इमाम होते और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। यही रुक जाइए आपका तीसरा सवाल से पहले। दूसरा, अगर आइम्मा के नाम कुरान में नाजिल कर दिए होते तो इतने भी पेज पे नहीं होते जितने आज हैं। दलील दूंगा। दलील यूँ है कि इनसे होना था हसद। कुरान की एक आयत है हम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि फ़क़द आतैना अला इब्राहीम अल किताब वल हिकमा व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। मौला अली ने यह आयत पढ़ते हुए अपने सीने पे हाथ रख के फरमाया कि अल्लाह ने जो फरमाया कि कुछ लोगों से कुछ लोग हसद, उन लोगों से कुछ लोग हसद करेंगे, उन लोगों से कुछ लोग हसद करेंगे जिन्हें हमने अपने फजल से अता किया है। हमने आले इब्राहीम को किताब, हिकमत और इमामत अता की है। मौला ने अपने सीने पे हाथ रख के फरमाया कि ये इस आयत में जो महसूद है ना, जिनसे हसद होना था वो हम ही लोग हैं। अगर आइम्मा के नाम कुरान में नाजिल हो जाते तो इतनी भी उम्मत जुड़ी भी नहीं होती जितनी आज है। तो आइम्मा के नाम नाजिल न करके आइम्मा के कामों को नाजिल करके, नाम तो जाली भी हो सकते हैं, जो अल्लाह जाली बना सकता है वो मौला अली का नाम कोई और नहीं कि अली नहीं वो अली कुरान। तो अल्लाह ने नामों में हमें नहीं रखा, बल्कि कहा अली जैसा किरदार लेकर आओ, इस घराने जैसा किरदार लेकर आओ। इसलिए नाम नाजिल ने किया, ये एहसान किया है उसने। कुरान भी बचाया अपना, दीन भी बचाया अपना, पहले बैत को भी और बचाया है। इससे ज़्यादा जुल्म हो जाता है, ये अहले बैत के चाहने वालों का एक निशान तक नहीं रहता अगर अहले बैत के नाम कुरान में नाजिल हो जाते हैं। जी तीसरा आखिरी सवाल था कि आपने कल फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया और हुज़ूर पाक को बताया इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ सब कुछ होगा। लेकिन हम लोगों का अकीदा ये है कि अल्लाह के बाद या अल्लाह के बाद जितने इल्म है उसके मैक्सिमम इल्म जो है पाक को सिखाए गए थे या उनको ट्रांसफ़र थे। और जब दुनिया में कुछ भी नहीं था तब अल्लाह ने नूर मोहम्मद को खल्क़ किया। तो हज़रत और जो हमारे अहले सुन्नत बिरादरान हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कहते हैं कि इक़रा बिस्मिक रब्बिक, उसमें कहते हैं कि वो हज़रत जिब्राइल आए, उनका हाथ बहुत तेज़ी से दबाया और इल्म ट्रांसफ़र किया। तो बेसिकली हमारा जो अक़ीदा है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का इल्म जो है वो हुज़ूर पाक जैसे जहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकता। तो हज़रत जिब्राइल डिफरेंट जगहों पे ऐसी रिवायतें मुहर्रम में भी सुनते हैं कि हज़रत जिब्राइल हुज़ूर पाक को बता रहे हैं और हुज़ूर पाक गश्त में जा रहे हैं। तो इसको हम कैसे वो करेंगे लिंक के हुज़ूर पाक का जो इल्म है वो तुमसे ज़्यादा था? इसका जवाब यह है कि जिब्रील की ड्यूटी है। जब कोई ड्यूटी कर रहा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो अफसर है उसे पता नहीं है जो बता रहा है। उसे अपना काम करना है भाई। तुम काम करो अपना, ये बातें तुमसे ज़्यादा मुझे पता है।
मगर तुम्हारा काम है इसलिए करो। जिब्रील अमीन नबी मुकर्रम को जो चीज़ें बताते थे वो नबी मुकर्रम को पढ़ाते नहीं थे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते थे। तो अगर वो ड्यूटी नहीं कर रहे होते तो रिवायत कहाँ बनती और आज बयान कहाँ होती? अगर जिब्रील ने न पूछा होता, न बताया होता, न आके बोले होते, ड्यूटी न की होती तो वो हदीस कहाँ बनती? वो तो पता था उन्हें, वो अपना इल्म लेके चले जाते, हम तक कैसे मुंतकिल होता? वो तो जिब्रील के बोलने पर हदीस बनी है ना, और आज बयान हो रही है। तो जिब्रील अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, अपनी नौकरी कर रहे थे। जी हाँ, नौकरी कर रहे थे और उनका काम था। इसका ये मतलब नहीं है कितनी बातें जो आपको पता होती हैं, कितनी बातें जो आपका असिस्टेंट, आपका नीचे वाला आपको बता रहा होता है, आपको उससे ज़्यादा पता होता है। आप उसको बार बार टोकेंगे क्या बता रहे हो मुझे पता है? आप खामोशी से सुनते रहते हैं, इसको बताना है भाई, इसका काम है बताना। ये बताएगा भाई, ये तो बताने का ही तो तनख्वाह ले रहा है। सलमान पढ़ रहा है। मस्तूरात में से एक सवाल है, ख़वातीन में से एक मिनट। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे सवाल है। आपने आखिर में आयत की बताया कि जो आखिरी वो नुकता है कि इंसान बिक जाता है और वो इंतहाई पस्ती का वो होता है, तो क्या बेचने वाले इस पस्ती का शिकार है? हमें जो बेचा जा रहा है जाहिर बात है वो तो पस्ती का शिकार नहीं होगा ना, बेचने वाले असल में हैं पस्ती का, तो ये थोड़ा सा क्लियर करें। बाज़ औक़ात कोई किसी और को बेचता है, बाज़ औक़ात कोई खुद को बेचता है। तो जब किसी और को बेच रहा होता है, कल आयत ही आएगी, इसमें बड़ी लतीफ़ नुकात हैं जो मैं कोशिश करूँगा कि कल बयान करूँ। बाज़ औक़ात जब वो किसी और को बेच रहा होता है तो ये तो जुल्म कर ही रहा है, मगर क्या ये जुल्म उससे बड़ा जुल्म नहीं कि ये अपने आप को बेच रहा है? और जो अपने आप को बेच रहा है, तो अब होगा जो गुफ्तगू शुरू होगी वो ये कि ये जो बेच रहा है अपने आप को, ये अपने आप को किसके एवज़ बेच रहा है? अगर ये अपने से ज्यादा अहमियत के हामिल के आगे बेच रहा है तो ये अच्छा सौदा कर रहा है। और अगर ये अपने जैसे के तो भी घाटे का सौदा है, और अपने से पस्त के एवज बेच रहा है तो और ज्यादा घाटे का सौदा है। तो देखा जाएगा ये बेच जो रहा है, अपने आप को बेच रहा है या किसी और को बेच रहा है, किसी और को तो कोई नहीं बेच सकता, तो वो तो जुल्म है, मुसल्लम जुल्म है। लेकिन अपने आप को बेचने में गुंजाइश है, और वो गुंजाइश ये कि किसके हाथों बेच रहे हो। अगर अपने से ज्यादा, अब इंसान से ज्यादा कीमती कौन है? तो वो कल अर्ज करूंगा कि इंसान से ज्यादा अगर कीमती वजूद है तो अल्लाह का वजूद है। और सबसे अच्छा सौदा अली ने किया है, जो अपने आप को बेचा है मगर अल्लाह के हाथों बेचा है। हमारी गुफ्तगू तफसील से आनी है। अस्सलाम वालेकुम यार साहब, कल आपने एक आयत पढ़ी थी सूरह यूसुफ की आयत नंबर 4 है कि इज़ा काल यूसुफ ली अबी है, जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा बाबा मैंने ख्वाब में 11 सितारों सूरज और चांद को देखा है कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। और इसकी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ताबीर की कि 11 सितारे यानी तुम्हारे भाई, सूरज और चांद यानी मैं और आपकी वालदा। तो अगर साहब मेरा सवाल ये है कि क्या गैर खुदा को सजदा करना सही है या ना? और इसमें एक और सवाल है कि वालिदैन का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को झुकना वो किस तरह का था, इसकी थोड़ी वजाहत करें। शुक्रिया। आप पहले साल अगर हमारे साथ होते तो हमने इसके ऊपर कोई 3 दिन लगाए थे सजदे के ऊपर, क्योंकि ये पहली आयत में से है ना। इन्नी राय तो आधा शरा कौकबा वशम्स वल कमर राय तो मुझे साजिदी, मैं देख रहा हूँ कि 11 सितारे और चांद सूरज मेरा सजदा कर रहे हैं। तो सजदे की 3 किस्में हैं, सजदा ताबुदी है, सजदा ताज़ीमी है और सजदा शुक्र है। सजदा शुक्र, सजदा ताज़ीमी ये हम बयान कर चुके हैं बड़ी तफसील से, कोई 3 दिन लगाए थे इसमें, जो पहले साल हमारे साथ थे लोग उन्हें याद है, और नेट के ऊपर मौजूद भी है ये मजालिस। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो फरिश्तों ने सजदा किया, हज़रत आदम भी तो अल्लाह नहीं है, या हज़रत यूसुफ को जो उनके भाई हैं उनके वालिदैन ने सजदा किया था, यूसुफ भी तो अल्लाह नहीं है। तो बहुत लंबी तवील मुफस्सल गुफ्तगू को मैं एक लफ्ज़ में कहने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह जैसे ईंटों के घर को काबा बनाता है, कभी कभी नबियों को भी काबा बना देता है। तो हज़रत आदम उस वक्त में काबतुल्लाह थे, हज़रत यूसुफ उस वक्त में काबतुल्लाह थे।
مگر جسے وہ کعبہ بنائے گا کہ جس کو سجدہ کروانا ہے اسے، اس کے لیے وہ صراحت کرے گا کہ پھر یہ کعبہ ہے، پھر یہ قبلہ ہے۔ تو جیسے حضرت آدم کے لیے، حضرت یوسف کے لیے، انسانوں میں ان دو ہستیوں کے علاوہ کسی اور کے لیے کعبے کا عنوان نہیں آیا ہے، اور یا اللہ نے اس اینٹوں کے پتھروں کے گھر کو کعبہ قرار دیا ہے، قبلہ قرار دیا ہے۔ تو وہ سجدہ حضرت یوسف کو جو تھا بھائیوں کا اور والدین کا، وہ سجدہ تعظیمی نہیں تھا، وہ سجدہ شکر نہیں تھا، وہ سجدہ تعبدی تھا بے حیثیت کعبہ۔ حضرت آدم کو فرشتوں کا سجدہ تعظیمی نہیں تھا اور شکر کا نہیں تھا، بلکہ تعبدی تھا، ٹھیک ہے۔ تو تعبدی سجدہ السجود للہ، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے، اللہ کو سجدہ۔ اگر اللہ کو سجدے کا تصور لیں گے تو اس کا ایک خیال، ایک سوال ذہن میں آئے گا کہ اللہ کی سمت نہیں ہے، اللہ جس سمت میں نہیں ہے تو پھر سجدہ اس سمت میں کیوں ہو رہا ہے؟ مخصوص سمت میں سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو سجدہ نہیں ہے، اللہ کے حکم کو سجدہ ہے۔ جی ایک اور سوال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے آپ نے کل بھی بتایا اور یہ سب کو معلوم ہے کہ ڈاکومنٹریز جو بنتی ہیں، ٹھیک ہے، اب اس میں اصحاب کہف بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی آیا، مختار نامہ کے حوالے سے بھی آیا، تو اس میں یہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو دکھایا جاتا ہے، کیا یہ دیکھنا ٹھیک ہے؟ تصویر بنانا، انبیاء کی، ائمہ کی تصویر بنانا اگر توہین کا سبب ہے تو حرام ہے، اور تعظیم کا سبب ہے تو جائز ہے، واجب اور مستحب نہیں ہے، بہت ہوگا تو جائز ہے۔ کیونکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو ڈاکومنٹری بنی تھی، اس میں جب یہ کنویں میں ان کو ڈالا گیا تھا، جب ان کے بھائیوں نے ان کو ڈالا تھا، تو اس میں بھی مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دکھایا۔ پھر اس کے بعد جب یہ مصر چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی بار بار وہی لے کر آتے ہیں اور وہ ان کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کیجیے، اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا سر انجام دیجیے۔ تو یہ اس حوالے سے میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ کیا نا کلیئر کر دیا۔ جی جی، یعنی اگر یہ تصویر بنانا توہین کا سبب ہے تو حرام ہے، اور تعظیم کا سبب ہے تو جائز ہے۔ قاعدہ یہ ہے، فتویٰ یہ ہے، حکم ہے۔ جی جی السلام علیکم۔ یا السلام علیکم۔ قبلہ، روزے کے حوالے سے مجھے آپ سے سوال کرنا تھا کہ روزہ اہل سنت میں سحری پہ پہلے بند ہوتا ہے یا ہمارے والا؟ اور اگر آنکھ دیر سے کھلتی ہے تو 10 منٹ جو ٹائم دیا ہوتا ہے احتیاط واجب کے ٹوکتے میں، اسی میں آنکھ کھلتی ہے تو سحری کر سکتے ہیں؟ صحیح ہے۔ دیکھیے، ایک تو سحری کا جو ٹائم ہے اہل سنت کو اور ہمارا وہ خاص فرق نہیں ہے، افطاری کا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، افطار کا مسئلہ ہے، سحری میں ہمارے یہاں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ جہاں تک بات 10 منٹ کے دورانی کی ہے تو احتیاط کا وقت دیا جاتا ہے، یعنی احتیاطاً 10 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں، لیکن مؤذن کی اللہ کہنے سے پہلے اگر کھا لیا ہے تو روزہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کا اللہ کہنے سے پہلے اگر کھا لیا ہے تو روزہ ہو جائے گا، روزہ صحیح ہے، آپ نے صحیح افطار کی صحیح۔ جیسے آج 5:20 میری آنکھ میں تو 10 منٹ کا ٹائم تھا، تو میں نے کسی علماء سے رجوع کیا تو اس نے بولا تھا کہ 5.5 منٹ جو ٹائم تھا، آپ کھا پی لیں۔ 5.5 منٹ سے ہم نے آپ سے تصحیح وہ میری طرح ہی کوئی مولوی ہوگا جو مشکل بنا رہا تھا۔ میں نے نہیں کھا پیا، میں نے ایسے ہی بغیر کھائے پیا رکھ لیا، یہ بھی گناہ مولوی کی گلے ہے، اس نے آپ کو بھوکا رکھا۔ بہنوں میں سے ایک سوال کوئی اور آ رہی تھی، آواز میں نہیں آ سکی۔ خواتین میں سے کوئی سوال ہے تو پلیز۔ السلام علیکم۔ اس پاک محفل میں شامل ہونے کے لیے عجیب لوگ ہیں، ذکر علی پسند نہیں، عجیب لوگ ہیں، ذکر علی پسند نہیں، پسند ہے جو محمد کو وہی پسند نہیں۔ نعرہ حیدری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار، ہمارے سننے کو عبادت شمار، اس آبادی پر، خاص طور پہ اس گلی پر اپنا رحم کرم، رحمت، مغفرتیں، رزق، عزت عطا فرما۔ یہاں رہنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بانیان کاروان الحرمین کے تمام دوست، اس فیملی کے تمام احباب، آپ سب کے رزق میں یا اللہ ان حاضرین کے رزق میں اضافہ فرما۔
ہماری عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، فلسطینی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، پاکستان کے معاملات کو بہتری عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ مولانا سید محمد النقوی ان کی اہلیہ محمد، سید عابد حسین عاطف الولی، سیدہ ملیکہ خاتون، سید جعفر علی رضوی، سید صالحہ لنا تقوی، سیدہ زہا فاطمہ، سید نجم الحسن، سید نجم الاسلام، اور محترمہ سیدہ ام فروہ رضوی، سیدہ عمر الدین نساء، سید بشیر حسین رضوی، تحسین زہرا بنت نیّر حسین، اور محبوب شبر ابن غلام شبر، علامہ مرحوم مغفور، علامہ رشید ترابی، علامہ ابن حسن جان شبی، علامہ طالب جوہری، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اللہم صلی علی محمد۔ مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ مائک کھولیے۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ وعلا علی بن حسین، السلام علیکہ وعلا اولاد الحسین، السلام علیکہ وعلا ذریت الحسین، السلام علیکہ وعلا اصحاب الحسین، السلام علیکہ وعلا زائر الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ ایہا المدفون بارض توس، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا الرازی والقدر والقضاء، روحی و جسمی لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا سیدی یا مولائی یا آقائی، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من انصارک وعوانک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، کل اسی تفسیر قرآن کی مجلس اعزا کا آغاز 8:25 پہ تلاوت کلام پاک سے کیا جائے گا، اور جناب کل نظامت کے فرائض قابل نظامت کے جناب اصغر حسنی صاحب نظامت کے فرائض انجام دیں گے۔ کل کی تفسیر کا آغاز 8:25 پہ ہو جائے گا۔ مدرسہ جمالان کے طالب علم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، دورہ قرآن ہوگا۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ 8:25 پہ پابندی وقت کے ساتھ شرکت کریں۔ شکریہ۔ مجالس میں گروپ والا ہے کراچی، ماشاء اللہ تمام مجالس اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین و مومنات، جس شوق اور ذوق سے آپ اس مجالس تفسیر میں شرکت فرما رہے ہیں، مولا اس ذوق و شوق کو سلامت رکھے۔ خطیب پاکستان علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب جو مسلسل تیسرے سال سورہ یوسف کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ مجلس اعزا ٹھیک 8:25 پہ شروع ہو جاتی ہے۔ کل انشاءاللہ 5 پہ پارے کی اجتماعی تلاوت کی جائے گی۔
मदरसा जमरान के हाफिज़ों में से कोई हाफिज़ कल तिलावत फरमाएंगे। इन मजालिस में शहर कराची के मशहूर मारूफ शोराए कराम अपना नौ तस्नीफ कलाम पेश कर रहे हैं। इस साल दी गई रदीफ कुरान का पर अपनी मुंतखब बहन और अपने मुंतखब काफिया के हवाले से कलाम पेश किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये तमाम कलाम जो गुज़िश्ता 3 सालों में पेश किए जाएंगे वो किताबी शक्ल में भी शाया किए जाएंगे जो आप तक इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। अल हरमैन फैमिली की जानिब से सालाना मजलिस तफसीर कुरान जो 3 रमज़ान का 13 रमज़ानुल मुबारक ठीक 8:30 बजे शुरू हो जाती हैं। तमाम मोमिनीन मोमिनात से दरख्वास्त है कि वक्त की पाबंदी करते हुए इन मजालिस में शिरकत फरमाएं।